بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی کالی دیوی کا مندر، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 30 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہم جنوبی دروازے سے بستی میں داخل ہوئے۔ یہ دروازہ خاصا مضبوط نظر آتا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا کہ ہم ان جھوپڑیوں کے سامنے تھے جو مہمانوں کے لیے تھیں۔ یہ مہمان خانے سپاہیوں کے کوارٹروں میں تھے اور سرداروں کی جھوپڑیوں سے زیادہ دور نہیں تھے۔ غالباً یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اب ہم بھیڑ میں سے گزر رہے تھے۔ ہر شخص خاموش تھا کیونکہ ہولون فطرتاً کم گو واقع ہوئے تھے۔ البتہ اس بھیڑ میں جو سپاہی تھے انہوں نے بھالے بلند کر کے ہمیں سلام کیا، ورنہ پوری بھیڑ خاموش تھی اور سب کے سب حیرت اور دلچسپی سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ لوگارٹ سے ہمارے تعلقات تقریباً دوستوں کے سے ہو گئے تھے۔ چنانچہ اس نے جن جھونپڑیوں میں ہمیں پہنچایا وہ صاف ستھری اور آرام دہ تھیں۔ یہاں یہ بتا دوں کہ ان جھونپڑیوں کے ارد گرد بھی باڑ بنی ہوئی تھی تاکہ مہمانوں کو تخلیہ حاصل رہے۔ ایک جھونپڑی میں ہمارا کل سامان، جن میں وہ 2 بندوقیں بھی تھیں جو ہم نے بردہ فروشوں کے پڑاؤ میں سے بطور مال غنیمت حاصل کی تھیں، بڑے سلیقے سے رکھ دیا گیا تھا، اور وہاں ایک ہولون پہرا دے رہا تھا۔ گدھے ذرا فاصلے پر باڑ سے بندھے ہوئے تھے۔ اس باڑ کے باہر ایک اور ہولون مستعد کھڑا تھا، یہ بھی پہرا دے رہا تھا۔ ہم یہاں قید ہیں؟ میں نے لوگارٹ سے پوچھا۔ سردار خود اپنے مہمانوں کی خبر گیری کرتا ہے، اس نے گول مول جواب دیا۔ آج رات مجھے سردار کے حضور طلب کیا گیا ہے، چنانچہ کیا سردار ہسراج اسے کوئی پیغام دینا پسند کریں گے؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ اپنے سردار سے کہو کہ ہم اس کے ساتھی ہیں جس نے سردار کے جسم کے ایک حصے پر سے سوجن کاٹ کر الگ کر دی تھی، اور ہم نے اس سے اس بستی میں ملاقات کرنا پہلے سے طے کر لیا ہے۔ میری مراد لمبی داڑھی والے آدمی سے ہے جو تم لوگوں میں روتانوں کے نام سے مشہور ہے۔ لوگارٹ چونکا۔ تم روتانوں کے ساتھی ہو؟ تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ تم نے پہلے اس کا نام کیوں نہ لیا، اور وہ کب تم سے یہاں ملنے آئے گا؟ جان لو کہ روتانو عظیم ہے اور محترم ہے، کیونکہ تنہا اسی کو ہمارے سردار نے اپنا خون بدل بھائی بنایا ہے۔ چنانچہ ہولون لوگوں میں جو مقام سردار کا ہے وہی روتانو کو حاصل ہے۔ بے شک ہم نے پہلے اس کا نام نہیں لیا، اور اس لیے نہیں لیا لوگارٹ کہ ہم ہر بات کے متعلق ایک ہی وقت میں نہیں کہہ دیتے۔ رہی بات یہ کہ روتانو یہاں کب آ رہا ہے تو اس کے متعلق میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ یہ یقین سے کہتا ہوں کہ وہ آئے گا ضرور۔ ہاں ہسراج سردار، لیکن کب یہ بات سردار معلوم کرنا چاہے گا، اور یہی بات تمہیں مجھے بتانا ہے۔ اس نے آواز دبا کر اضافہ کیا۔ یہاں تمہارے بہت سے دشمن ہیں، یہاں تمہیں خطرہ لاحق ہے، کیونکہ کسی بھی غیر علاقائی شخص کی اس علاقے میں آمد غیر قانونی ہے۔ چنانچہ اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو تم سردار کو کل یہ بتانے کے لیے تیار رہو کہ روتانو، جس سے سردار بے حد محبت کرتا ہے، یہاں کب آ رہا ہے، اور یاد رکھو کہ روتانو کو بہت جلد اور ٹھیک اسی دن یہاں پہنچنا ہے جس دن کا نام تم سردار کو بتاؤ گے۔ اگر ایسا نہ ہوا اور روتانو ایک دن کی تاخیر سے بھی یہاں پہنچا تو تم اس قابل نہیں رہو گے کہ اس کی باتیں سن سکو اور اس سے کچھ کہہ سکو۔ ہاں سراج، میں تمہارا دوست ہوں اور اسی لیے تمہیں یہ مشورہ دے رہا ہوں۔ بس لوگارٹ تمہارا دوست وہ کہہ چکا جو اسے کہنا تھا۔ پھر لوگارٹ اٹھا اور مزید کچھ کہے بغیر جھونپڑی سے اور پھر باڑ کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ باہر پہرا دیتے ہوئے سنتری نے ایک طرف ہٹ کر اسے راستہ دے دیا۔ میں بھی اٹھا اور غصے سے جھونپڑی میں ٹہلنے لگا۔ جانتے ہو وہ بڈھا بندر کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے لیموشن سے کہا۔ وہ کہہ گیا ہے کہ ہمیں سردار کو یہ بتانے کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ وہ بے وقوف بڈھا جگلر یہاں کب پہنچ رہا ہے، اور اگر ہم نے یہ نہ بتایا اور مقررہ دن وہ بے وقوف بڈھا یہاں نہ آیا تو پھر ہمیں سب کو ذبح کر دیا جائے گا، جیسا کہ یقیناً ان لوگوں نے پہلے سے طے کر رکھا ہے۔ یہ واقعی برا ہوا، لیموشن بولا۔ ظاہر ہے کہ فیضا اس میں کوئی ایکسپریس ریلیں نہیں چلتی، اور اگر چل رہی ہوتی تب بھی یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ جگلر کب ریل میں سوار ہو جائے گا۔ لیکن میں سوچتا ہوں جگلر کا وجود ہے بھی کہ نہیں؟ وجود تو ہے یا تھا، میں نے جواب دیا۔
میں کہتا ہوں کہ اس کرٹن نے ہمارا انتظار کیوں نہیں کیا اور کیوں وہ سور تتلیوں کی تلاش میں شمال کی طرف چلا گیا اور اپنی ٹانگ یا گردن توڑ بیٹھا، بشرط یہ کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہو۔ اس کیوں کا جواب تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، تم جانو جگلر یا کسی بھی آدمی کے ارادے کہنا بہت مشکل تھا۔ اس کے بعد ہم دونوں اپنی اپنی تپائی پر بیٹھ گئے اور خاموشی سے ایک دوسرے کی صورت تکنے لگے۔ عین اس وقت آرگس جھونپڑی میں رینگ آیا اور سامنے پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ جھونپڑی کا دروازہ بلند تھا اور آرگس اپنی دونوں ٹانگوں پر چل کر اندر آ سکتا تھا، لیکن وہ چاروں ہاتھوں اور ٹانگوں پر چل کر جھونپڑی میں داخل ہوا تھا۔ خدا جانے اس میں اس کی کیا مصلحت تھی۔ کیا بات ہے بدصورت مینڈک؟ میں نے پھنکار کر پوچھا، کیونکہ اس وقت وہ مینڈک کی طرح ہی دکھائی دے رہا تھا، حتیٰ کہ اس کے جبڑوں کے نیچے کی جلد بھی مینڈک کی طرح ہل رہی تھی۔ باس، کیا آپ کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں؟ وہ بولا۔ شاید، میں نے جواب دیا، اور میرے خیال میں جلد ہی تم بھی پھنس جاؤ گے اور ہولون بھالے کی نوک پر تڑپ تڑپ کر کروٹیں بدلتے نظر آؤ گے۔ اوفو، بڑے چوڑے پھل ہیں ان کے بھالوں کے، چنانچہ وہ جسم میں کافی لمبا چوڑا سوراخ پیدا کر دیں گے۔ وہ سر ہلا کر بولا، اور میں اس ارادے سے اٹھا کہ اس کے ایک لات رسید کروں، کیونکہ اس کی باتیں اور خیالات ہمیشہ کی طرح لرزہ خیز تھے۔ باس، اس نے سلسلہ کلام جاری رکھا، میں سن رہا تھا، جھونپڑی کی دیوار میں ایک بہت اچھا سوراخ ہے، اور اگر کوئی آدمی اس کے قریب لیٹ کر آنکھیں بند کر لے اور یوں ظاہر کرے کہ وہ گہری نیند سو رہا ہے تو پھر وہ ساری باتیں بڑے مزے سے سن سکتا ہے۔ تو باس، میں نے وہ تمام باتیں سنی جو تمہارے اور ایک آنکھ والے جنگلی اور پھر تمہارے اور باس لیموشن کے درمیان ہوئی۔ اچھا، تو پھر کیا بات تیری سمجھ میں آئی؟ پھر یہ باس کہ اگر ہم نہیں چاہتے کہ اس منحوس علاقے میں جہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں مارے جائیں، تو پھر باس تمہارے لیے یہ معلوم کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ ٹھیک کون سے دن اور ٹھیک کس وقت روتانو یہاں پہنچ رہا ہے۔ زرد گدھے، میں نے کہا، اگر تم نے پھر وہی کھیل شروع، لیکن میں دفعتاً خاموش ہو گیا، کیونکہ مجھے خیال آیا کہ مجھے بلا وجہ ہی غصہ آ رہا تھا، اور یہ کہ آرگس کیا کہتا ہے۔ باس، فونا زبردست وچ ڈاکٹر ہے، اس کا استاد عظیم ترالی تھا، اور کہتے ہیں کہ ترالی کے بعد شعلاؤں میں صرف فونا ہی وہ وچ ڈاکٹر ہے جس کا سانپ ایک دم سیدھا اور سب کے سانپوں سے زیادہ پرقوت ہے۔ اس نے تم سے کہا تھا کہ روتانو اپنی زخمی ٹانگ لیے کئی جگہ پڑا ہائے وائے کر رہا ہے، اور یہ کہ وہ تم سے یہاں آ ملے گا۔ چنانچہ بے شک فونا یہ بھی بتا سکتا ہے کہ روتانو کب آئے گا۔ میں خود اس سے پوچھتا، لیکن میری وجہ سے وہ اپنے سانپ کو تکلیف نہیں دے گا۔ چنانچہ باس، خود تمہیں اس سے پوچھنا چاہیے، اور شاید وہ بھول جائے گا کہ تم نے اس کے جادو کا مذاق اڑایا تھا، اور یہ کہ اس نے قسم کھائی تھی کہ اب وہ تمہارے لیے اپنا جادو نہیں جگائے گا۔ بے وقوف اندھے، میں نے چین بچین ہو کر کہا، میں یہ کیسے یقین کر لوں کہ فونا نے روتانو کے متعلق جو کچھ کہا تھا وہ سچ کہا تھا؟ آرگس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھا۔ ہیں؟ فونا کی پیشگوئی بکواس؟ اس کا سانپ جھوٹا؟ باس، بہت زیادہ عیسائی بننے سے پہلے ہی الٹے سیدھے خیالات آدمی کا دماغ خراب کر دیتے ہیں۔ اب میں تمہارے والد شلوکا کرانتی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے عیسائی تو بنایا، لیکن اتنا بہت سا عیسائی نہیں بنایا کہ میں اچھے برے جادو میں تمیز کرنا بھول جاؤں۔ ہیں فونا کا سانپ جھوٹا، اور وہ بھی اس کے بعد کہ ہم اپنے ایک شکاری اس سفر پر دفن کر چکے ہیں۔ ہاں، اس کو جس کا نام فونا کے سانپ نے اسے بتا دیا تھا۔ پھر وہ مسکرایا۔ بہرحال باس، معاملہ یوں ہے، یا تو تم بڑے اخلاق سے فونا سے پوچھو، یا پھر ہم سب مارے جائیں۔ مجھے تو مرنا اتنا برا نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ میں بوڑھا ہوں، لیکن مرنے کے بعد دوسری دنیا میں جوان بن کر اپنی زندگی شروع کر دوں گا۔ لیکن باس، تمہیں کرال کا خیال کرنا چاہیے، وہ غریب ویسے ہی ادھموا ہو رہا ہے، اور پھر جب اسے قتل کیا جا رہا ہوگا تو وہ کیسا زبردست شور مچائے گا کہ ہمارے کان پک جائیں گے، بشرط یہ کہ اس کا شور سننے کے لیے ہم زندہ رہیں۔ اور جس طرح اندر رینگ کر آیا تھا وہ اسی طرح باہر رینگ گیا۔ یہ عجیب مصیبت ہے، میں نے لیموشن سے کہا۔ چند اتفاقات سے قطع نظر میں جانتا ہوں کہ ان سیاہ فاموں کا جادو محض ڈھکوسلا ہے، اس کے باوجود مجھے مشورہ دیا جاتا ہے کہ میں ایک وحشی سے درخواست کروں کہ مجھے وہ بات بتائے جو یقیناً خود اسے بھی معلوم نہیں۔ یہ تو بڑی ذلیل بات ہے، عیسائی اصول کے سراسر خلاف ہے۔
لیموشن نے اپنی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ ہنسراج، یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ یہ ڈھکوسلا ہے؟ ہمارے سامنے بہت سے معجزات کا ذکر کیا گیا ہے، اور اگر معجزات کا دور گزرا نہیں ہے تو پھر وہ اس تاریک بر اعظم میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں جو تمہارے دل میں ہے، چنانچہ بحث فضول ہے۔ لیکن اگر تم فونا سے پوچھنے میں ذلت سمجھتے ہو تو میں اس سے پوچھوں گا، اس کا پتھر دل میں موم کروں گا اور اسے اپنا جادو کا پلندہ کھولنے پر مجبور کر دوں گا۔ اور پھر لیموشن بھی چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے آواز دے کر باہر بلایا گیا۔ سردار ہولون جوسی نے ہمارے لیے ایک بھیڑ، دودھ، غلہ، مقامی شراب اور چند دوسری چیزیں اور گدوں کے لیے چارہ بھیجا تھا۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ جب تک ہم ہولون لوگوں میں رہے ہمیں قربانی کے بکروں کی طرح کھلایا پلایا جاتا رہا، کیونکہ ہولون علاقہ افریقہ کا تنہا علاقہ تھا جہاں بھوک اور قحط کے نام سے کوئی واقف نہیں تھا۔ یہ چیزیں قبول کرنے کے بعد میں نے سردار کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہلا بھیجا کہ ہم دوسرے دن تحائف لے کر اس کے دربار میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ اس طرح فرصت پا کر میں کرال کی تلاش میں چلا کہ اس سے کہوں کہ وہ بھیڑ ذبح کر کے گوشت پکانے کا انتظام کرے۔ تھوڑی سی تلاشی کے بعد میں نے اس کی آواز سنی جو نرسلوں کی اس باڑ کے پیچھے سے آ رہی تھی جو دو جھونپڑوں کے درمیان حد فاصل قائم کرتی تھی۔ اس وقت کرال لیموشن اور فونا کے درمیان مترجم کی خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ مسٹر لیموشن، کرال کہہ رہا تھا، یہ شولو شخص اعلان کر رہا ہے کہ اس نے ہر وہ بات سمجھ لی ہے جو آپ سمجھا رہے ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ ہم سب کے سب اس وحشی شخص جوسی کے ہاتھوں ذبح کر دیے جائیں۔ حالانکہ ہم نے اسے بتایا کہ وہ غیر ملکی شخص جس کا نام روتانو ہے اور جس سے وحشی جوسی کو بہت محبت ہے، یہاں کب پہنچ رہا ہے۔ یہ شولو یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ وہ اپنے جادو کے زور سے یہ بھی بتا سکتا ہے کہ یہ واقعہ کب وقوع پذیر ہوگا۔ مسٹر لیموشن، حالانکہ یہ بات کہتے ہوئے میں شرم سے سرخ ہوا جا رہا ہوں، لیکن سیاہ فام وحشی آپ کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر ضرورت پیش آئی تو یہ شخص آپ پر قربان ہو جائے گا، یعنی آپ کی زندگی بچانے کے لیے، اور یہ کہ آپ کی درخواست رد کرتے ہوئے اس کا دل دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود اس کے لیے تمہاری درخواست ٹھکرانا ضروری ہو گیا تھا، اور وہ اپنے اس جانور کو نہیں بلائے گا جسے یہ اپنا سانپ کہتا ہے۔ حالانکہ میں نہیں جانتا کہ اس سے اس سیاہ فام کا کیا مطلب ہے، اور وہی سانپ اسے بتا سکتا ہے کہ روتانو یہاں کب تک پہنچ رہا ہے۔ وجہ اس نے یہ بتائی ہے کہ مسٹر ہنسراج نے اس کا اور اس کے جادو کا مذاق اڑایا تھا، چنانچہ اس نے اس وقت قسم کھائی تھی کہ وہ مسٹر ہنسراج اور ان کے کسی بھی ساتھی کے لیے اپنا جادو نہیں جگائے گا۔ اس لیے یہ اپنی قسم توڑنے کے بجائے مر جانا زیادہ پسند کرتا ہے۔ بس تو یہ کہا ہے اس نے، اور میرے خیال میں مسٹر لیموشن، اس نے جو کچھ کہا ہے وہ کافی سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیموشن نے کہا، سردار فونا سے کہو کہ میں سمجھتا ہوں اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ساری باتیں ایسی تفصیل سے مجھے سمجھائیں، اور پھر اس سے پوچھو کہ معاملہ بہت اہم ہے، چنانچہ اس مصیبت سے نکلنے کی کیا کوئی راہ نہیں ہے؟ کرال نے اس کا ترجمہ فونا کو سنایا۔ وہ بہت شولو زبان بول لیتا تھا۔ صرف ایک راستہ ہے، فونا نے اپنے نتنوں میں نسوار کی چٹکی چڑھاتے ہوئے جواب دیا، اور وہ یہ کہ خود ہنسراج مجھ سے درخواست کریں۔ ہنسراج میرے دوست ہیں، چنانچہ ان کی خاطر میں وہ باتیں بھلا دوں گا جو کسی دوسرے کی زبان نے ادا کی ہوتی تو میں کبھی نہ بھلا سکتا۔ اگر ہنسراج آئے اور میرا مذاق اڑائے تو انہوں نے مجھ سے جادو جگانے کی درخواست کی تو میں سب کی خاطر ایسا کروں گا، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ ہنسراج اس پورے عمل کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ان کے نزدیک تو یہ ایک ہوا کے جھونکے کی طرح ہے جو خاک دھول کو بے مقصد اٹھائے بے معنی طور پر ادھر ادھر دوڑاتا ہے، اور پھر وہ دھول بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن ایسا سمجھتے وقت عقل مند سیاہ فام یہ بھول جاتے ہیں کہ یہی ہوا ہے جو خاک اڑاتی ہے، ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے، اور اس کے نزدیک ہم بھی خاک اور دھول کی طرح ہی ہیں۔ اور اب میں ایک سوچ میں پڑ گیا۔ فونا کے ان الفاظ نے، جن کا صرف ترجمہ میں نے کرال کی زبانی اور حاشیوں کے ساتھ سنا تھا، میرے دل پر ایک خاص اثر کیا۔ مجھے کیا حق تھا؟ فونا کے متعلق کوئی فیصلہ کرنے کا میں کون ہوتا ہوں؟ میں اس کے وحشیانہ عطیے کے متعلق رائے قائم کرنے والا کون ہوں؟ مجھے کیا حق ہے کہ میں اس کا مذاق اڑاؤں
اور یہ ثابت کر دوں کہ وہ خود اور اس کا جادو ڈھکوسلا ہے؟ چنانچہ میں باڑ کے دروازے میں سے گزر کر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ فونا، میں نے کہا، اتفاقاً میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ کرٹن میں نے تمہارا اور تمہاری باتوں کا مذاق اڑایا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارا جادو سچا ہے یا جھوٹا، تاہم میں تمہارا احسان مند رہوں گا اگر تم یہ بتا سکتے ہو کہ روتانو یہاں آ رہا ہے یا نہیں، اور اگر آ رہا ہے تو کب آ رہا ہے۔ فونا، اب تمہیں اختیار ہے کہ یہ بات معلوم کرو یا نہ کرو، میں کہہ چکا۔ بیٹا ہنسراج، تم نے کہا اور میں نے سنا۔ آج رات میں اپنے سانپ کو بلاؤں گا، البتہ یہ نہیں جانتا کہ وہ کیا جواب دے گا یا جواب دے گا بھی یا نہیں۔ اور اس رات اس نے ضروری رسومات ادا کرنے کے بعد اپنے سانپ کو بلایا۔ میں اس رسم میں شریک نہیں تھا، البتہ لیموشن تھا۔ چنانچہ فونا کے پراسرار سانپ نے اعلان کیا کہ اس رات کے تیسرے دن اور ٹھیک سورج غروب ہونے کے وقت روتانو فیزا ٹاؤن میں پہنچ جائے گا۔ چونکہ یہ پیشن گوئی جمعے کے دن کی گئی تھی، اس لیے ہمیں امید کرنی چاہیے تھی کہ روتانو عرف جگلر پیر کے دن اور شام کے کھانے کے وقت اس بستی میں پہنچ جائے گا۔ بہت اچھا، میں نے لیموشن سے کہا، اور اب خدا کے لیے اس واحیات پیش گوئی کے متعلق مزید کچھ نہ کہو، کیونکہ اب میں سونا چاہتا ہوں۔ دوسرے دن الگ صبح ہم نے اپنے باکس کھولے اور سردار جوسی کے لیے چند عمدہ اور خوبصورت تحائف اس امید کے ساتھ منتخب کیے کہ اس کا شاہی دل نرم پڑ جائے، اور تحائف یہ تھے: کپڑے کا ایک تھان، چند چاقو، ایک میوزک باکس، ایک سستا امریکی پستول اور بہت سے خلال۔ اس کے علاوہ اس کی بیویوں کے لیے بہترین اور فیشنیبل موتیوں کی مالائیں۔ ہم نے جونی اور ٹونی کے ہاتھ جوسی کو بھجوائیں۔ ٹونی اور جونی کے ساتھ چند سنتری بھی روانہ ہوئے۔ مجھے امید تھی کہ ٹونی اور جونی چونکہ ہولون ہی تھے، اس لیے وہ اپنے ہم وطنوں کے دماغوں میں بہت سی باتیں اتار دیں گے کہ ہم کتنے سیدھے اور کتنے شریف اور صلح پسند انسان ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ خود میں نے ٹونی اور جونی کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ یہ بات ہولون اور سردار اور اس کے مشیروں کے ذہن نشین کر دیں۔ چنانچہ آپ ہماری حیرت اور خوف کا اندازہ نہیں لگا سکتے جب تحائف روانہ کرنے کے کوئی 1 گھنٹے بعد ٹونی اور جونی کے بجائے ہولون سپاہیوں کی ایک لمبی قطار دروازے میں داخل ہوئی۔ جونی اور ٹونی تو کہیں غائب تھے، اور اس قطار میں ہر ایک سپاہی ان چیزوں میں سے ایک تحائف اپنے سر پر اٹھائے ہوئے تھے۔ قطار کا سب سے آخری سپاہی 3 انچ کے خلال اپنے سر پر یوں رکھے ہوئے تھا جیسے وہ ایندھن کا گٹھا ہو۔ یکے بعد دیگرے یہ تحائف ہمارے سامنے رکھ دیے گئے، اور پھر ان سپاہیوں کے افسر نے بڑی سنجیدگی سے کہا: عظیم سیاہ فام جوسی کو آپ لوگوں کے تحائف کی ضرورت نہیں۔ اچھا، میں نے کہا، کیونکہ مجھے غصہ آ گیا تھا۔ اب اگر وہ سر پٹخ کر بھی مر جائے گا تب بھی یہ تحائف حاصل نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ یہ لوگ مزید کچھ کہے بغیر چلے گئے، اور اس کی تھوڑی دیر بعد ہی لوگاٹ نمودار ہوا، اور اس دفعہ وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ 50 مسلح سپاہی تھے۔ سردار تمہارا منتظر ہے، اس نے مصنوعی بشاشت سے کہا، اور میں تمہیں سردار کے پاس لے جانے آیا ہوں۔ سردار نے ہمارے تحائف کیوں لوٹا دیے؟ میں نے سامنے رکھے ہوئے تحائف کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ اس لیے کہ لوزی نے اس جادوئی ڈھال کے بارے میں سردار کو بتا دیا ہے۔ تو اس سے کیا؟ چنانچہ سردار نے کہا ہے کہ وہ اس طرح کے تحائف نہیں چاہتا جن سے ان کے بال جل جائیں، لیکن چلو، وہ خود تمہیں سب کچھ سمجھا دے گا۔ جلدی چلو، اگر عظیم ہاتھی کو زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے اور وہ چنگاڑتا ہے۔ واقعی وہ چنگاڑتا ہے، میں نے کہا۔ اور ہم میں سے کتنے آدمیوں کو چلنا ہے؟ سب نے۔ ہنسراج سردار، وہ تم میں سے ہر ایک سے ملنا چاہتا ہے، لیکن مجھ سے تو نہ ملنا چاہتا ہوگا، قریب کھڑے ہوئے کرال نے کہا۔ اس کے علاوہ مجھے کھانا بھی تو تیار کرنا ہے، اور اس لیے میرا یہاں ٹھہرنا ضروری ہے۔ ہاں، تم سے بھی، لوگان نے جواب دیا۔ سردار اس شخص سے تو خصوصاً ملنا چاہتا ہے جو مقدس مشروب بناتا ہے۔ چونکہ ہم مجبور تھے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اس لیے ہم سب کے سب باہر نکل آئے۔ غالباً یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم پوری طرح سے مسلح تھے۔ باہر آئے تو ہولون سپاہیوں نے ہمیں اپنے حلقے میں لے لیا۔ ہماری اس کوچ کو اثر انگیز بنانے کے لیے میں نے اسے ڈرامائی رنگ دے دیا، اور وہ اس طرح کہ سب کے آگے آرگس تھا، جس نے اپنے سر پر وہ میوزک کیس اٹھا رکھا تھا جو سردار جوسی نے لوٹا دیا تھا۔ میوزک باکس
وطن وطن پیارے وطن کی اثر انگیز دھن بجا رہا تھا، اور اس کے پیچھے لیموشن تھا جس نے جھنڈا اٹھا رکھا تھا، اور جھنڈا ایک بانس کے سرے سے بندھا ہوا تھا، اور اس کے پیچھے میں تھا، اور میرے ساتھ شولو شکاری تھا۔ پیچھے لرزتا کانپتا کرال چل رہا تھا، اور سب سے آخر میں ہولون سپاہی ہمارے دونوں گدھوں کو کھینچتے لا رہے تھے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سردار نے خصوصی طور سے حکم دیا تھا کہ گدھوں کو ضرور لایا جائے۔ بڑا ہی عجیب اور انوکھا دستہ تھا یہ جو بادشاہ کے دربار کی طرف جا رہا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں ہنستے ہنستے بے حال ہو جاتا۔ بہرحال ہماری اس ترتیب نے ہولون لوگوں کو بھی بے حد متاثر کیا، غالباً وطن پیارے وطن کے نغمے نے، لیکن جس نے انہیں سب سے زیادہ حیرت زدہ کیا وہ گدھے تھے، اور جب ان میں سے ایک نے رینگنا شروع کیا تو ہولون لوگوں کی، جو ہمیں دیکھنے کے لیے راستے کے دونوں کناروں پر کھڑے تھے، حیرت اور خوف کی انتہا نہ رہی۔